اگرچہ آپ پہلی رمضان سے حج کی دعا مانگتے آئیں، وَقَتْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، لیکن آخری راتوں میں حج کا مسئلہ اور بڑھ جاتا، کیونکہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ رمضان اگر خدا نہ خواستہ اس طرح گزرا کہ ہم اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، تو اب صرف ایک چانس ہے، عرفہ کے اندر میدان عرفات میں پہنچ جائیں۔ اب حج کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حج جو دعا سب سے زیادہ پڑھوائی جاتی ہے، جیسے رمضان میں استغفر اللہ کی دعا بہت زیادہ، چاہے دعائے علی ہو یا عظیم ہو، چاہے دعا اللہم ادخل علی القبور السرور ہو، چاہے دعائے مجیر ہو، چاہے دعائے جوشن کبیر ہو، خلصنا من النار۔ یا رب، رمضان کے اندر کوئی بھی عمل، کوئی بھی تاریخ ہو، گھوم پھر کے استغفار ضرور آتا۔ حج میں جو دعا اسی طرح گھوم پھر کے آتی وہ یہ اذلنی عرشقا یوم ذل یوم لا ذل الا ذل۔ یہ ایک دعا ہے بہت چھوٹی، لیکن حج میں یہ بہت بار پڑھائی جاتی ہے۔ بھائی جب آپ مسجد الحرام میں انٹر ہوتے ہیں تو حکم ہے نا، جس طرح امام کے حرم میں بغیر اجازت کے نہیں جاؤ، اللہ کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو، ایک دعا پڑھنا پڑتی ہے، اس کے اندر بھی یہ شامل۔ طواف شروع کرنا ایسا نہیں کہ جائے منہ اٹھایا اور طواف شروع کر دیا، فقہی اعتبار سے وہ طواف صحیح، لیکن فضیلت اور کمال کے اعتبار سے طواف کا ثواب گیا۔ دعا پڑھو پھر طواف کرو۔ میدان مسا، صفا اور مروہ پہ حاجرہ کی یاد میں 7 چکر لگانا، ایسا نہیں کہ وہاں گئے صفا پہاڑی پہ نیت کی اور شروع کر دیا، صحیح ہو جائے گی، حج ہو جائے گا، لیکن وہ فضیلتیں اور برکتیں نہیں ملیں گی۔ وہاں کی دعا میں بھی یہ عرفات کا میدان، آپ عرفات میں گئے، نیت کر کے سو گئے، رات کو شام کو اٹھے، آپ کا حج صحیح ہو گئے، لیکن جو عرفات کی برکتیں اور فضیلتیں وہ کچھ نہ ملی۔ وہاں بھی یہ دعا، کون سی دعا؟ اذلنی یوم لا ذل الا ذلک، اے خدا جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ آج تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سایہ مل جاتا، اس مکان میں نہ صحیح تو اس دکان کے نیچے، اس دکان کے نیچے نہ صحیح تو اس درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے نہ صحیح تو اس بس اسٹاپ پر، اس بس اسٹاپ میں نہ صحیح تو اس شاپنگ مال میں، کہیں نہ کہیں سایہ مل جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا میدان، جبکہ گرمی بھی اتنی زیادہ ہوگی، مولا قیامت کتنا گرم ہوتا، پوچھا گیا